الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی قابل احترام برادران و خواہران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے متعلق بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی تھیں، جن میں ان کو مختلف نعمتیں یاد کروا کے ارشاد فرمایا گیا تھا کہ حق پر باطل کے پردے مت چڑھاؤ، حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، حق کا ساتھ دو، قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس نے ایک لمبا عرصہ اللہ رب العزت کے احکامات سن کر ان کو نظر انداز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو معاف فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ روش یہ قطعی طور پر ناقابل برداشت ہو گئی، اور جس کی بنیاد پر رب کائنات نے انہیں اس منصب عظیم سے ہٹا کر امت مسلمہ کو منصب عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ان آج کی آیات کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے جو تم پر کی، میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی فدیہ دے کے چھوٹ سکے گا، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ دنیا کے اندر انسان سارے معاملات کر لیتا ہے اپنی دولت کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر، حکومت کے زور پر، رشوت، سود، سفارش، سارے معاملات کر لیتا ہے، لیکن رب کائنات کی عدالت میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو مکمل عدل وہ فراہم کیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو اس دن کی سختیوں سے بچانے کی کوشش اور فکر کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بہت سے احسانات وہ یاد کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرمایا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، جنہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ فرعونی ایسا کیوں کرتے؟ اس بنیاد پہ کرتے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے، ان کے لڑکے ختم ہو جائیں، ان کی لڑکیاں وہ فرعونی لڑکوں سے، قبطی لڑکیوں سے بیائی جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ پوری کی پوری نسل معدوم کر دی جائے، اور سارے کا سارا معاملہ فرعون اور اس کی سلطنت کے ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، بہت زیادہ آزمائش۔ پھر فرمایا یاد کرو وہ وقت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں سمندر پھاڑ کے اس سے نجات دے دی، اور تمہارے سامنے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے سامنے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا،
اور تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کا، کہ تقریباً روایات ہیں کہ 40,000 کے لگ بھگ یہ قافلہ جو بنی اسرائیل کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گزار کے کم و بیش 60,000 کا لشکر فرعون کا اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد تمہارا رویہ پھر کیا تھا؟ پھر فرمایا کہ وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارا رویہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے 40 دن کی قرارداد پر بلایا اور ان سے اس انداز میں رب کائنات مخاطب ہوا کہ ان کو تورات بھی عطا فرمائی اور سارا نظام بھی عطا فرمایا، لیکن تمہارا رویہ کیا تھا؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم حد سے زیادہ ظالم تھے، بہت ظالم تھے تم، یعنی تم نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ بچھڑے کو معبود بنا کے، معبود تو ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن تم نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حالانکہ ہارون علیہ السلام موجود تھے، لیکن اس قوم نے مختلف انداز میں وہ سونا اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنا کے اس کی آواز نکالی کچھ کاریگروں نے، اور اس کی آواز پہ یہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم تھا جو تم نے کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کی درخواست جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اس کو قبول کیا، اور آگے کے حالات و واقعات انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔